السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، بہت اچھا لگا، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلو۔ ایک خوددار بوڑھی بیکارن کی کہانی تھی اس میں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک 70-75 سال کی بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چہرے کی جھریوں میں تیر رہی تھی، آنکھیں اندر ہی اندر دھنسی ہوئی تھی لیکن اٹریکٹیو اور جاندار تھی۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں نے جیب میں سکے نکالنے کے لیے جو ہاتھ میں نے ڈالا تھا اسے واپس کھینچتے ہوئے پوچھا، دادی جان آپ لسی پیئیں گی؟ اس بات سے دادی تو کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا تو میں صرف 5 یا 10 روپے دے دیتا، لیکن لسی 120 روپے کی تھی، اس لیے میرے لسی پی کر غریب اور اس بوڑھی دادی کے دھوکے سے امیر ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے تھے۔ دادی نے ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنی جیب سے، ذرا ٹرننگ پوائنٹ ہے دوستو، خوددار انسان کیسے ہوتا ہے، اپنی خودداری میں کبھی سمجھوتا نہیں کر دیتا، وہ مر جاتا ہے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ بھیک نہیں مانگتا، خوددار انسان ہوتا ہے۔ اور اپنی جیب سے وہ بوڑھی دادی 6-7 روپے نکال کر وہ صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ دادی ماں یہ آپ نے 6-7 روپے کیوں رکھ لیے، تو وہ بتاتی ہیں کہ بیٹا میری لسی کے دام جو ہے نا، جو پیسے آپ انہیں پے کرو گے نا، انہی پیسوں میں یہ پیسے ملا کے ان کو چکا دینا۔ وہ بتاتے ہیں صاحب کہ میں پہلے انہیں دیکھ کر ایموشنل ہو گیا تھا، جو کچھ رہ گیا تھا اس کی کمی اس دادی جی کی ان الفاظ نے پورا کر دی تھی۔ اس غریب خاتون کی خودداری دیکھ کر وہ صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں نم ہو گئی، میری آواز بند ہو گئی اور بھرے ہوئے گلے سے میں نے دکاندار کو لسی کا گلاس لینے کو کہا اور اپنے پیسے دیکھ کر باسی زمین پر بیٹھ گئی وہ دادی جی، اور مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا اس وقت، کیونکہ وہاں موجود دکاندار اور میرے دوست احباب اور بہت سارے گاہکوں کی وجہ سے میں انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے مجھے، ایسا نہ ہو کہ کسی غریب بیکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں کو یا دکاندار کو کوئی اعتراض ہو، لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی لسی جو ہے نا، گلاسوں سے بھری ہوئی لسی ہم سب دوستوں اور بوڑھی دادی اماں کے ہاتھ میں آئی تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور نیچے آ گیا اور بوڑھی دادی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ تھا اور ایسا کرنے میں میں بالکل آزاد تھا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا میرے اوپر۔ ہاں، آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے دکان کے مالک آگے بڑھ کر دادی کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا، مجھے بھی اٹھا کر کرسی پہ دادی کے ساتھ بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے کہا جناب اوپر بیٹھیے، میری دکان پر بہت سارے گاہک آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار آتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ جملہ دہرا دیتا ہوں، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے۔ دکاندار نے کہا صاحب میری دکان پر بہت سارے کسٹمر، کلائنٹ اور گاہک آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پہ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں اور بوڑھی دادی دونوں کرسی پر بیٹھ گئے، اگرچہ دادی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی لیکن میرے ذہن میں بے پناہ اطمینان تھا۔ یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے دوستوں کہ کبھی بھی لائف میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے آگے کوئی تھوڑا سا بھی خوددار بندہ مل جائے یا کسی ملک کو کوئی خوددار بندہ مل جائے تو خدا کا نام لے کر اس کو ضرور ہیلپ کر دیجیے گا، اس کی مدد کرنا سمجھو آپ نے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی مدد کی ہے۔ وہ کبھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے وہ اپنی خودداری کی وجہ سے اتنا کچھ کھو چکا ہو لیکن اللہ نے اس کا امتحان، ہو سکتا ہے اللہ اس کا لے رہا ہو اور اپنے امتحان میں کامیاب بھی ہو رہا ہو، لیکن آپ کی تھوڑی سی مدد سے آپ بھی اللہ کے آگے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ خودداری کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔